الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادات کے طریقے بتائے ہیں، اسی طریقے سے شریعت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزاریں، ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ کس طرح قائم کیا جائے، خانگی امور کے اندر کن کن چیزوں کا دھیان رکھا جائے، ایک پاکیزہ ماحول، ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کس طرح کی جائے۔ لہذا سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے بے شمار احکامات بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک احکامات بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والو، تمہارے جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، ان کو یہ چاہیے، اور تم میں جو نابالغ بچے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ تمہارے کمروں میں داخل ہوں تو وہ استئذان طلب کریں، یعنی اجازت طلب کر لیں۔ فرمایا ثلاث مرات، 3 اوقات میں خاص طور سے، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ نابالغ بچوں کو، خادماؤں کو، باندیوں کو چاہیے کہ جب وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، کہ جب وہ کمروں کے اندر داخل ہوں اپنے آقا کے، اور نابالغ بچے اپنے والدین کے کمروں میں داخل ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ خاص طور سے 3 اوقات میں اجازت حاصل کریں۔ فرمایا من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ فجر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت آدمی نیند کے اندر ہوتا ہے اور بے تکلفی کے اندر آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اسے اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ نابالغ بچوں کو اور خادماؤں کو اور خادموں کو چاہیے کہ وہ جب اپنے مالکوں کے کمروں میں داخل ہوں تو فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، اگر وہ اس وقت داخل ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت حاصل کر لیں۔ ایسے ہی فرمایا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، آدمی کھانا کھا کر قیلولہ کرتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، آدمی اپنے اوپر کے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، کرتا وغیرہ اتار دیتا ہے۔ لہٰذا فرمایا اللہ نے کہ دوپہر کے وقت بھی جب تم بے تکلفی کے عالم میں ہوتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نابالغ بچوں کو اور اپنے خادموں کو اس بات کی تاکید کرو کہ وہ اس وقت بھی اجازت لے کر آئیں۔ ایسے ہی فرمایا تیسرا وقت ومن بعد صلاة العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کا وقت بھی عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب آدمی تھکا ہارا گھر میں آتا ہے اور آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اور وہ بے تکلفی کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں رہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ وہ اس وقت رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر اپنے کمروں کے اندر جاؤ، اپنے والدین کے کمروں میں جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اجازت حاصل کرو۔
میرے عزیز و دوستو، ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک صالح معاشرہ بنانے کے لیے ان آداب کی رعایت انتہائی ضروری ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آداب ہمارے معاشرے سے نکل چکے ہیں۔ یہ وہ آداب ہیں کہ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہم ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر گھر کے ساتھ، ہر فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 3 آیات ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ 3 آیات ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلی آیت تو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ فرمایا ایک آیت تو یہی ہے کہ لوگوں نے گھروں کے اندر داخل ہونے کے وقت اجازت حاصل کرنا چھوڑ دی، بغیر پوچھے بغیر ٹوکم ٹاکی کے اور بغیر پوچھے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا دوسری آیت یہ ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جس کا تعلق میراث سے ہے کہ تقسیم میراث کے وقت جب میراث تقسیم کی جائے وارثوں کے اندر اور اس وقت کوئی رشتہ دار آ جائے تو وارثوں کو چاہیے کہ اس کو بھی کچھ دے دے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اور فرمایا ایسے ہی تیسری آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت وہ شخص ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو۔ لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات کے اندر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہیں، پیسے والے ہیں اور مقام و مرتبے والے ہیں، اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ فرمایا یہ 3 آیات ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ان 3 آیات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب غور کریں یہ بات کون کہہ رہا ہے اور کب کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، یعنی آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، کہ اس وقت عام طور سے لوگوں کے گھر کچے ہوا کرتے تھے، فراوانی نہیں تھی، غربت تھی، گھروں کے اندر دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، کنڈیاں بھی نہیں ہوتی تھیں اور پردے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے، اور آج الحمدللہ فراخی کا زمانہ ہے۔ آج گھروں کے اندر کمرے بھی پکے ہیں، دروازے بھی ہیں، کیواڑ بھی ہیں اور پورے پردے کا اہتمام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان آداب کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم جس طرح عبادات کے اندر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ایسے میں عزیز و دوستو ہمیں چاہیے کہ آداب معاشرت کے تعلق سے زندگی گزارنے کے جو طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، ہم ان طریقوں کو پتہ کر زندگی گزاریں، جن میں سے ایک چیز اور ایک طریقہ میں نے عرض کیا کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں۔ آگے آیت میں اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَكُمْ فَسَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم جب اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سلام کر کے داخل ہو۔ سلام فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کی گئی ہے، ایک پاکیزہ دعا ہے، طیبۃ مبارکہ، بابرکت دعا ہے، اور فرمایا کہ ایک اچھی دعا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا بھی معمول بنائیں کہ جب گھروں کے اندر جائیں یا گھروں سے نکلیں تو سلام کا ہم رواج کریں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، لہٰذا گھروں کے اندر جائیں تو سلام کر کے جائیں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضرات صحابہ جب گھروں کے اندر جاتے تھے تو اپنے آنے کا احساس کروا دیا کرتے تھے گھر والوں کو۔ کوئی کھاس کر جاتا تھا، کوئی کھکار کر جاتا تھا، کوئی کھٹکھٹا کر جاتا تھا، کہ اس لیے کہ
یہ پتہ نہیں کہ گھر والے کس حالت کے اندر ہیں۔ گھر کے اندر ماں بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر بہویں بھی ہوتی ہیں، گھر کے اندر دیگر مستورات بھی ہوتی ہیں، کون کس حال کے اندر ہے میں نہیں پتا۔ لہٰذا اسلام نے اتنا اچھا طریقہ بتا دیا جس سے ایک پاکیزہ معاشرے کی اور ایک پاکیزہ فیملی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے اور نیو مضبوط ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَكُمْ، جب اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ جب آدمی سلام کر کے گھر میں داخل ہوگا تو اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی، اور جو گھر کی مستورات ہیں وہ بھی اپنے پردے کا اہتمام کر لیں گی۔ اس لیے نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ قرآن نے پہلے فرمایا کہ جو نابالغ بچے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کا بار بار گھروں کے اندر اور کمروں کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، چھوٹے بچے لاشعور ہوتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو دن میں 50 بار 100 بار کبھی کمرے میں آتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی آنگن میں کھیلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ہر وقت ان کو روکنا مشکل ہے، لیکن تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کو اس کا پابند بناؤ کہ خاص طور سے وہ ان تین اوقات میں، یعنی فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد، اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کی یہ عادت ڈالو کہ وہ اپنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں تو تم سے اجازت طلب کریں، اجازت حاصل کریں، دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں یا سلام کر کے آئیں یا آواز دے کر آئیں، تاکہ اگر آدمی بے تکلفی کے اندر ہے تو وہ سنبھل جائے اور بچے ایسا عمل نہ دیکھ لیں جن کو ایسا کام اور ایسی چیز وہ نہ دیکھ لیں اپنے والدین سے جن کو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح من بعدہن، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان اوقات کے علاوہ بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کی رعایت کریں، اپنے بچوں کو بھی ہم یہ سکھائیں۔ میرے عزیز و دوستو، ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور بچپن ہی سے اگر انہیں بتائیں گے کہ بیٹا معاشرت کے طریقہ یہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے گھروں کے اندر داخل ہوا جاتا ہے اور اس طریقے سے گھروں سے باہر آیا جاتا ہے، تو ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی ایک اچھے سماج کا وہ حصہ بنیں گے۔ جیسے کہ اللہ نے آگے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا کہ ایسے ہی وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، جو حد بلوغ کو پہنچ چکے ہیں اور باشعور ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی تمہارے کمروں میں داخل ہونے سے پہلے وہ تم سے اجازت طلب کریں اور تم سے اجازت حاصل کریں، تاکہ ان کے اندر بھی شعور اور ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علیم ہے اور بڑا حکیم ہے۔ ایسے ہی معاشرے کی ایک زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک چیز قرآن نے یہ بھی فرمائی کہ تمہارے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر جو لوگ معذورین ہیں، جو پاؤں سے معذور ہیں، جو ہاتھ سے معذور ہیں، جو اپنی دیکھنے کی قوت سے معذور ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ معاملات کے اندر اور کھانے کے اندر شریک کیا کرو۔ قرآن کریم نے باقاعدہ اس تعلق سے پوری آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو معذورین حضرات تھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ جو لنگڑے تھے، لولے تھے، آنکھ سے معذور تھے، انہیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ ہم اگر تندرست آدمی کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی اور انہیں ہماری وجہ سے مشقت ہوگی۔
تو قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی اور قرآن نے فرمایا کہ تم میں کوئی حرج نہیں، تم میں سے جو پیر سے معذور ہو یا ہاتھ سے معذور ہو یا بینائی سے معذور ہو، جو شخص بینائی سے محروم تھا وہ یہ سمجھا کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا صحت مند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تو میں زیادہ کھانے میں آ جائے گا اور اس طریقے سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو حضرات پیر سے معذور تھے وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ اگر میں صحت مند لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھاؤں گا اور تو میں زیادہ جگہ گھیروں گا، اس سے لوگوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو یہ مروت کے اندر اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آیا، قرآن نے اس پر آیت اتار دی اور قرآن نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، تم میں جو معذورین حضرات ہیں چاہے وہ ہاتھ سے معذور ہوں، چاہے وہ پیر سے معذور ہوں، چاہے وہ دیکھنے کی قوت سے معذور ہوں، چاہے وہ مریض ہوں، کہ وہ اپنے گھروں سے کھائیں، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھائیں، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھائیں، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھائیں، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھائیں، او بیوت اعمامکم۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا کھانا کھانا درست نہیں، بیٹی کے گھر پانی پینا درست نہیں۔ قرآن نے صاف کہا او بیوت اخوالکم او بیوت اخواتکم، اپنی بیٹیوں کے گھروں سے بھی اپنے بہنوں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے ہو، اگر وہ تمہیں دعوت دیں بلائیں تو تمہارا ان کے گھروں میں جانا اور کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ او بیوت اعمامکم، اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم، اپنے خالوں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، یا ان لوگوں کے گھروں سے جو تمہارے جگری ہیں، تمہارے دوست ہیں، یا جنہوں نے اپنے گھروں میں آنے کی تمہیں اجازت دے دی ہے اور اپنے گھروں کی کنجیاں تمہیں دے دی ہیں۔ دور صحابہ کے اندر صحابہ اکرام جب کسی مہم پر جاتے تھے، جہاد پر جاتے تھے، تو جو معذورین حضرات ہوتے تھے ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دے کر جایا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لو ہمارے گھروں کی چابیاں اور تم ہمارے گھروں سے پورا فائدہ حاصل کرو، تم اس سے کھا بھی سکتے ہو، تم ان سے پی بھی سکتے ہو۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کے اوپر، صحابہ کی مروت کے اوپر، کہ صحابہ کی عزت نفس کے اوپر، کہ صحابہ فرماتے ہیں، جو معذورین صحابہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی چابیاں لے لیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے پورے یعنی سفر سے واپسی ہو جاتی تھی اور ہم ان کے گھروں میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کیا کرتے تھے، کہ کیا پتہ انہوں نے جو کہا ہو وہ کم چیز کا استعمال کا کہا، ہم زیادہ چیز استعمال کر لیں۔ یہ صحابہ کی مروت تھی، یہ ان کی عزت نفس تھی۔ لہذا قرآن نے فرمایا کہ جو تم میں سے معذورین حضرات ہیں وہ تمہارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، تم اپنے ساتھ انہیں کھانے کے اندر شریک کر سکتے ہو اور شریک کرو اور ان پر کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی جو اپنے اعزہ اور اقارب کے جو سگے رشتہ داروں کے گھر ہیں، فرمایا کہ تمہارے والدین کے گھر ہیں، تمہارے بھائیوں کے گھر ہیں، تمہاری بہنوں کے گھر ہیں، تم ان گھروں کے اندر بھی بے تکلفی کے ساتھ جا سکتے ہو، یعنی اجازت لے کر جا سکتے ہو اور وہاں پر کھانا کھا سکتے ہو اور وہاں پر جو ہے تم رہ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی گھروں میں داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سلام کر کے داخل ہو۔ یہ سلام کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے، ایک بابرکت دعا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھائی اور دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج ہمارے معاشرے سے سلام کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی سلام کا رواج نہیں، ہمارے آس پاس سے کوئی گزر رہا ہے تو کوئی سلام کا رواج نہیں، فونوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، سلام کا کوئی رواج نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جب سب سے پہلے کوئی ملے اسے سلام کرو، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم کسی سے ملو اور سلام کرو اور تم سے الگ ہو جائے، کہ دیوار کی آڑ ہو جائے، پیڑ کی آڑ ہو جائے، وہ پھر مل جائے تو اسے دوبارہ سلام کرو۔ یہ آداب معاشرت ہے، اس سے اسلامی معاشرے کی جھلک وہ دکھتی ہے
اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے اور دکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سلام کو عام کریں۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو۔ اپنے گھروں کے اندر ہم جائیں تو گھروں میں ہم سلام کر کے جائیں، گھروں سے باہر نکلیں تو سلام کر کر ہم داخل ہوں، گھروں کے اندر جائیں تو دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جب کوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ سلام کر کے داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ دخلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو دعائیں، تو فرمایا کہ اور کھانے کے وقت جب وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے، جو اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ آج نہ تجھے رہنے کا ٹھکانہ ملا، نہ آج تجھے کھانے کے لیے نہ تجھے کچھ کھانا ملے گا۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر ہم جائیں تو ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جائیں تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، ہمارے بچوں کی تربیت اچھے ہو اور ایک نیک صالح معاشرہ وہ پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان آیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حال ہی میں حکومت وقت نے وقف جائیدادوں اور اوقاف کمیٹیوں کے متعلق ایک قانون بنایا ہے۔ اس قانون سے وقف جائیدادوں پر بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اس میں وقف بورڈ اور وقف کمیٹیوں میں غیر مسلم ممبرس بنائے جانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اور کئی ایسی دھارائیں اور دفعات جوڑی گئی ہیں جن سے وقف اور مسلمانوں کو آگے جا کر بہت بڑا نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ اسی قانون کی مخالفت میں آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کی گائیڈ لائنز کے مطابق تحفظ اوقاف کمیٹی کی جانب سے آنے والے دنوں میں ٹونک شہر کے ہر محلے میں عام پبلک میٹنگ رکھی گئی ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں ہونے والی میٹنگ میں ضرور تشریف لائیں، شرکت کریں اور تحفظ اوقاف کمیٹی سے جڑیں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی ملکیت وقف پر ہونے والے اس حملے کو روکیں اور وقف جائیدادوں کو بچانے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ جد و جہد کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باقر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔